بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، کس طرح لوٹا کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر، تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، آ کے میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا۔ علماء کرام نے فرمائے جو اس لفظ کی وجہ سے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مومنین کی جو ارواح ہیں وہ پہلے بھی علیین میں تھی۔ علیین ایک مقام ہے عرش کے نیچے، تو وہاں نیک لوگوں کی ارواح وہاں پر رہتی ہیں، وہیں سے دنیا میں آتی ہیں اور پھر لوٹ کر وہیں جاتی ہیں۔ اس لیے ارجعی فرمایا، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ۔ اور کس طرح چلے جاؤ کہ راضیۃ مرضیہ، اس سے زیادہ کوئی مقام عظمت کا ہو نہیں سکتا۔ راضیۃ مرضیہ، تم ہم سے راضی اور ہم تم سے راضی۔ اللہ تبارک، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ آیت تلاوت کر دی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے تو انہوں نے آیت سنی، تو آیت پہلے بھی سنی ہوگی ظاہر ہے، لیکن اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتنی پیاری آیت ہے، کیسا عظیم خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو، یا تو ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ سن لو کہ تمہیں موت کے وقت یہی خطاب دیا جائے گا، صدیق اکبر مرنے کے وقت تمہیں اس خطاب سے نوازا جائے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ تو جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت میں یہ خطاب ہو نیک یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ دونوں وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوگا اور جب جنت کو بلایا جائے گا اس وقت بھی ہوگا۔ آخرت جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو اس وقت میں نیک بندہ جب مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں فرشتے قبض کرنے کے لیے روح قبض کر لے کے آتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں بھی ہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے یعنی محبت رکھتا ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ سے ملنے کو پسند کرنے کا تو یہی راستہ ہے کہ موت آئے، موت کے بغیر تو اللہ میں سے ملاقات ہو نہیں سکتی۔ اب موت کو تو ہر ایک آدمی ناپسند سمجھتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے موت آ جائے، تو اس کے معنی یہ کہ یہ تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہوگا کبھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے سے محبت ہو، یعنی کہ خواہش ہو کہ میں مر جاؤں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن کے نزع کا وقت آتا ہے اور روح قبض ہونے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی بشارتیں دی، ملائکہ اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، بعض اوقات جنت کے مناظر بھی اس کو دکھائے جاتے ہیں عین نزع کی حالت۔ تو اس وقت میں جب وہ دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ یہ مراد ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ، کہ جب زندگی بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق گزاری اور نزع کے وقت میں پہنچا تو اس وقت میں یہ مناظر دکھائے گئے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں جلدی اللہ کے پاس۔ احب اللہ لقاء۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کا
حضرت عبداللہ بن عباس ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تو ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ دیکھا گیا جو اس قسم کا پرندہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ناش میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا، پھر پتہ نہیں کہاں گیا، اور ناش کے اندر داخل ہوا پرندہ اور غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ بہرحال اس کے بعد وہ ناش کو اٹھایا بھی، اس کو قبر میں بھی رکھا، اور کبھی کچھ، لیکن کہیں پرندے کا سراغ نہیں ملتا۔ جب قبر میں رکھنے لگے تو سب نے سنا یہ کلمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، غیبی آواز سنی سب نے، اللہ جانے وہ پرندہ کیا تھا، فرشتہ تھا کیا چیز، اور پھر یہ پیغام سنایا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیغام ملے مرتے وقت اس کی لذت زیادہ ہے، یا ایک گناہ کر لیں تو اس کی لذت ہے، ایک گناہ کر لیں چند لمحے کے لیے اس کی لذت حاصل کر لیں وہ مزہ زیادہ ہے، یا مرتے وقت پر میرا پروردگار یوں پکار کر کہہ دے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آیا، ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی، کس کی لذت زیادہ؟ ایک لذت ہے ہو کے ختم ہو جائے گی، خارج کی لذت ہے وہ بیماری پیدا کرے گی اور زیادہ پیدا کرے گی، اور ایک لذت ہے صحت کی لذت ہے، عافیت کی لذت ہے، مستقبل کی صلاح و فلاح کی لذت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی فکر ہمیں عطا فرمائے۔